أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ تمام قسم کی تعریف رب العالمین کے لیے ہے، بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النساء کی ہم نے 3 آیت پڑھی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم آپس میں باطل طریقے سے، غلط طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ جو تجارت ہو آپس میں ایک دوسرے کے رضامندی کے ساتھ ہو، ولا تقتلوا انفسکم، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور بڑا مشفق ہے۔ ومن یفعل، جو شخص ایسا کرے گا سرکشی اور ظلم، ہم ان قریب اس کو دوزخ میں داخل کر دیں گے، اور دوزخ میں داخل کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ ان تجتنبوا، اگر تم اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو تمہارے چھوٹے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنا دے گا اور تم کو عزت کی جگہ جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ 3 آیت ہے، غور کرے۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تجارت ہے، اور پھر کہا اگر صحیح طریقے سے کوئی تجارت نہ کیا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ۔ پھر اس کے بعد تیسری آیت میں کہا اب اگر تم بڑے گناہ، یعنی جن چیزوں کی تجارت کرنے سے روکا گیا ہے اگر تم رک گئے، اب اس کے بعد تم جو اعمال کرتے ہو ان اعمال کے ذریعے سے اللہ چھوٹے گناہ معاف کر کے تم کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ آج ہم لوگوں کا یہ مزاج بنا ہے، ماحول بنا ہے، مولوی طبقہ جو ہے وہ صرف نماز پڑھا لینا اور مدرسہ چلا لینا، بس وہی ہے۔ اور جو تجار
کا گروہ ہے، وہ یہ سمجھتا کہ ہمارے لیے کوئی قید و بند نہیں ہے، ہمارے لیے علم نہیں ہے، بلکہ ہم جیسے چاہیں تجارت کریں اور تجارت کے ہی ذریعے سے ہم بڑے آدمی بن سکتے ہیں۔ اس لیے اکثر لوگ بھائی ہم کو کیا معلوم، آپ عالم صاحب، ہم جاہل ہیں، ہم کو پتہ نہیں ہے۔ اسلام جو آیا دنیا کے اندر ایمان والوں کو ترقی ہو، آخرت میں ترقی ہو، وہ بتانے آیا ہے۔ اللہ کی قسم، جس طریقے سے آپ دیکھیں گے کتاب التوحید کا بیان ساری حدیث کی کتابوں میں ہے، جس طریقے سے کتاب الصلاۃ کا، نماز کا بیان ہے ساری حدیث کی کتابوں میں، جس طریقے سے کتاب الزکوٰۃ ساری حدیث کی کتابوں میں زکوٰۃ کا بیان ہے، جس طریقے سے کتاب الحج، کتاب الرمضان کا بیان ہے، اسی طریقے سے اللہ کی قسم کتاب البیوع، خرید فروخت تجارت کرنے کا بیان بھی ہے، ساری حدیث کی کتابوں میں ہے۔ گویا جو لوگ تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان کے لیے تجارت کے اصول جاننا، ان کے قواعد جاننا لازم ضروری ہے۔ کیوں؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی قسم اعلان کرتے تھے بازار کے اندر، لا یبیع فی سوقنا، کوئی شخص ہمارے بازار میں نہ بیچے کوئی چیز، آئے ہی نہ ہمارے بازار میں، سامان بیچنے والا، تجارت کرنے والا، الا من قد تفقہ فی الدین، جب تک کہ وہ دین کے بارے میں سمجھ، علم حاصل نہ کر لے۔ کتنی سختی سے اعلان کرتے تھے۔ اور پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے جب تک تجارت کرنے والے، کاروبار کرنے والے لوگ صحیح طور پر تجارت کا علم حاصل نہ کریں گے تو اللہ کی قسم سود کے معاملات میں کہیں نہ کہیں وہ پھنس کر اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لیں گے۔ یہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے۔ تو گویا جس طریقے سے مولوی صاحب نماز پڑھاتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، علم کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے جو تجارت کرتے ہیں لوگ، ان کے لیے تجارت کا علم سیکھنا لازم، فرض اور ضروری ہے۔ اور جب لوگوں نے تجارت کا علم سیکھنا چھوڑ دیا، جب سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر زوال، ذلت، نکبت، رسوائی مسلط کر دیا ہے۔ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے واضح طور یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعت، نماز پڑھو نہیں، دعوت دو نہیں، بلکہ پاکیزہ رزق کھاؤ۔ اسی طریقے سے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اپنے کھانے پینے کو حلال سمجھ لو۔ ذرا غور کرو اس حدیث پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا حرام کا ایک لقمہ حلق کے نیچے اتر کر پیٹ تک پہنچتا ہے تو رب کعبہ کی قسم 40 رات تک اس کی کوئی نماز، کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ گویا نماز کے مسائل سیکھنے سے زیادہ اہم ہے تجارت کے مسائل کو سیکھنا۔ صرف یہی نہیں، آج ہم سمجھ لیے ہیں جو دین کا علم ان کے لیے یہ ہے، بس بہت سارے علماء اب زہد، تقوی کی اتنی تقریریں کر دیے، ہم سمجھ لیے جتنے ایماندار ہیں وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور جتنے تاجر لوگ، دنیا دار لوگ ہیں وہ اچھے سے اچھا پہنے۔ اس طریقے سے آج ہمارا ذہن بن گیا ہے،
کس طریقے سے آج رواج چل رہا ہے، جبکہ دین کے اکثر مسائل آپ دیکھیں گے وہ مال سے تعلق رکھتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ حج کرنا فرض ہے، اسلام کی ایک بنیاد اہم، اس کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک اہم رکن، پلر، بنیاد ہے، اس کے لیے مالدار، مال کا ہونا فرض ضروری ہے۔ صدقہ خیرات کرنا، اپنے بھائیوں کی مدد کرنا ضروری ہے دوسرے مسلمان۔ جب تک مال نہ ہو اس وقت تک یہ سارے کام کیسے انجام دیں گے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین سے پہلی جماعت جو انبیاء اکرام کی، آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کیے، وہ بھی تو بڑے عالم تھے، اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، دعوت و تبلیغ کا بوجھ آپ کے سر پر رکھا گیا تھا، دنیا کو آباد کرنا آپ کے اوپر تھا یہ بوجھ۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے، حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی تھے، حضرت ادریس علیہ السلام ٹیلر تھے، کپڑے سینے والے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرانے والے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر پیشہ تھے، اور پھر اس کے بعد اصحاب رسول، بڑے علماء، بڑے دیندار کی جماعت تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، ایسے ہزاروں صحابہ تھے جو بڑے بڑے کاروبار کرنے والے تھے، ایک ملک سے مال لاتے اپنے ملک میں بیچتے، اپنے ملک سے لے کے جاتے دوسرے ملک میں بیچتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ایک صحابہ آئے، انصاری صحابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے دیجیے، مانگے، سوال کیے کچھ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غریب کی حالت دیکھ کر پوچھتے کیا ہے؟ مالک ھذا شیء، تیرے پاس کیا ہے اے شخص، تیرے پاس ہے کیا، کچھ ہے؟ فی بیتک شیء، تیرے گھر میں کوئی چیز ہے، تو مانگنے آیا ہے؟ قال نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام ہے۔ نلبس، میرے پاس ایک چادر ہے جس کا ایک حصہ بچھا دیتا ہوں، ایک حصہ اس چادر کو اوڑھ لیتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے اس کے اندر میں پانی پیتا ہوں، صرف ساری کائنات دو، ایک چادر ایک پیالہ، مانگنے آیا ہے۔ آج ہزاروں رکھ کر ہم ہاتھ پھیلاتے، یہ بے غیرتی کی علامت ہے۔ اسلام ایمان جو ہے غیرت مند خوددار کو بنایا، محنت کرنے والوں کو پسند فرمایا، مانگنے والوں کی جماعت پیدا نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے سے۔ مانگنے آئے، گھر میں ایک پیالہ، ایک چادر، دو ہی چیز ہے کل کائنات، پوچھا، لا کر دے دیا اللہ کے نبی علیہ السلام۔ آپ نے دونوں چیز اٹھائی، کون لے گا، من یشتری، کون خریدے گا حاضر ان دونوں چیزوں کو؟ ایک صحابی رسول اٹھے، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک درہم میں میں خرید لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، 2 درہم میں کون خریدے گا؟ ایک صحابی رسول اٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 درہم میں دیتا ہوں، یہ دونوں چیز مجھے دے دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو دیا، پیالہ اور چادر 2 تھی، اللہ کے نبی نے بکوا دیا۔ کیسے نبی کے ماننے والے تھے ذرا سوچو، بھجوا دیا۔ پھر آپ نے 2 درہم لیا اور پھر یہ غریب انصاری صحابی کے ہاتھ پہ رکھا، کہا ایسا کرو 1 درہم کا اناج غلہ لے جا کر اپنے گھر میں ڈال دو،
اور 1 درہم کی جاؤ بازار میں کلہاڑی لے کے آؤ، اناج ڈالا 1 درہم کا، اور پھر 1 درہم کے کلہاڑی لے کر آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکڑی لی، اس کے اندر اپنے ہاتھ سے دستہ لگا دیا اور کہا جاؤ جنگل میں، بھیج دیا، جاؤ جنگل میں، 15 دن تک نظر نہیں آنا مجھے، تم دکھائی نہیں دینا، جاؤ لکڑیاں کاٹو بیچو۔ گئے وہ صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر، لکڑیاں کاٹتے تھے، بازار میں لا کر بیچتے تھے، کاٹتے تھے بیچتے تھے۔ تقریباً 15 دن گزر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر 10 درہم رکھ دیا۔ 15 دن میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 درہم دیا، کہا لے جاؤ گھر میں اناج ڈال دو، غلہ ڈال دو، اور 5 درہم کا اپنے لیے کپڑا، اپنے گھر والوں کے لیے کپڑا بنوا لو۔ پھر آپ نے فرمایا ثم قال خیر لک، اللہ کی قسم یہ محنت کرنا، عزت کے کمانا، غیرت کے کمانا، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اس دن سے جس دن میدان محشر میں ساری کائنات انسانیت موجود ہوگی، اور جو مرنے والے لوگ ہیں ان کے چہروں پہ داغ ہوگا، مطلب یہ ہے چہروں پہ گوشت پوش نہیں ہوگا، ہڈیاں نظر آئیں گی، سب جان لیں گے یہ وہ بے شرم انسان ہے، بے غیرت انسان ہے جو جھوٹی موٹی یا طاقت رکھنے کے باوجود اپنے دامن کو، ہاتھ کو پھیلاتا تھا، لوگوں سے مانگا کرتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا سوال کرنا، مانگنا اس کے لیے جائز ہے جو ایک دم ہی محتاج ہو، نہ جسم میں طاقت ہو، نہ گھر میں اناج ہو، یا کہ ایک دم بوجھ تلے دب گیا ہو، اس کے لیے ہے۔ تو اس واقعہ پر جس کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا، غور کریں دوستو، اسلام کس طریقے سے غیرت مند ہے، محنت کرنے والے، اور کس طریقے سے کاروبار اور تجارت پر لوگوں کو ترغیب دیتا ہے، راہیں بتاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تأکلوا اموالکم، صحابی رسول ہیں، ذرا غور کرو، 10 مبشرہ میں سے ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کیے، مکہ سے مدینہ پہنچ گئے۔ کیا تھا؟ سب چھوڑ کے چلے گئے، گھر بار کوئی چیز نہیں، صرف دل میں ایمان کی قوت لے کے گئے تھے، ایمان کی دولت لے کے گئے تھے۔ جو انصاری مدینہ کے صحابی تھے، مہاجرین سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محاقات قائم کر دی، اخوت قائم کر دی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حصے میں جس سے بھائی چارہ ہوا، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود کہتے ہیں مدینہ کے لوگوں میں سب سے بڑا مالدار میں تھا اس وقت۔ مواقعات قائم ہو گئی، ایک مہاجر ایک انصار۔ ایسے وقت میں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، اے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ، اب ہمارا تمہارا بھائی چارہ قائم کر دیا اللہ و رسول نے، تم ہمارے بھائی ہو گئے۔ اس وقت مدینہ میں سب سے زیادہ دولت والا میں ہوں، مالدار میں ہوں، غنی میں ہوں، ایمان والوں میں۔ 2 باغیچے ہیں کھجور کے اچھے، یہ بٹوارا ہے، یہ ہمدردی ہے، یہ اخوت ہے۔ 2 باغیچے ہیں، دونوں میں سامنے ہیں، دیکھ لو جو پسند کرو، ایک تم لے لو اچھا والا، دوسرا میں رکھ لیتا ہوں۔ 2 بیویاں ہیں، دیکھ لو جو تمہارے حساب سے تم کو پسند ہے میں طلاق دیتا ہوں، عدت گزر جانے کے بعد آپ نکاح کر لو، دوسری میں رکھ لیتا ہوں۔ اللہ کی قسم، بھائی چارگی، ہمدردی، اخوت، محبت کی ایسی مثال اس آسمان کے نیچے زمین کی چھاتی پہ نہ کسی نے دیکھا ہوگا، نہ کسی نے سنا ہوگا۔ یہ بھی غیرت مند تھے، ایمان والے تھے۔ انہوں نے کہا بھائی اللہ برکت دے ان چیزوں میں،
رکھو اپنے پاس ان چیزوں کو، بس ہمیں بازار کا راستہ بتا دو، کوئی چیز نہیں لیے، مکہ سے کچھ نہیں لے کے گئے تھے، ایمان کی دولت لے کے گئے تھے، اور پھر بازار کا راستہ بتا دیا، وہاں جاتے گھی پنیر خریدتے بیچتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کے سامنے سے گزرے، کہا اے عبد الرحمن، ایسا دکھتا ہے کہ تم نے شادی کر لی ہے، نکاح کر لیا۔ کہا ہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا کیا دیا؟ اور ہمارے جیسے بے ایمان بے شرم بے حیا لوگ کیا پوچھتے ہیں؟ کیا لیے بھائی جہیز میں؟ کتنے بے شرم بے حیا ہوں گے دوستو، ایمان کا سودا اس طریقے سے کرتے ہیں۔ وہاں نبی یہ پوچھتے ہیں کیا دیا، یہاں ہم یہ پوچھتے ہیں کیا لیا۔ یہ بے غیرتی، بے شرمی، بے حیائی، رب العالمین جب تمہاری گردن ناپے گا، بتاؤ میدان معاشر میں کیا کرو گے؟ جو تمہارے شریک حیات تھی، جس کے ہر قدم پر تمہیں اپنا مال خرچ کرنا تھا، تم نے اس کے باپ سے رشوت لے کر اپنے نکاح میں لے کے آئے، چہروں پہ کہاں تمہارے رونق ایمان کی ہوگی، بلکہ دھبے ہوں گے۔ نچلا ہاتھ تھا تمہارا، مانگنے والے تھے تم، چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں نظر آئیں گی۔ بے شرمی بے حیائی کی حد ہوتی ہے دوستو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے، دعا دی آپ نے۔ کب؟ جب انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کے گھٹلی کے برابر ہم نے اس کو سونا دیا مہر کے بنا کر، اللہ کے نبی نے کہا برکت دے۔ اب ولیمہ کرو، گویا بہتر افضل ہے ولیمہ کرنا جب پوری نعمت مل جائے، جب بہتر ہے، افضل ہے۔ صحابی سے ثابت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کے حساب سے انہوں نے ولیمہ کیا، اور پھر کہتے اللہ کی قسم نبی کی دعا کی برکت تھی۔ اس کے بعد مجھے یقین تھا کہ اگر میں زمین سے پتھر بھی ہٹاؤں گا تو وہاں سے مجھے سونا اور چاندی تو ضرور مل جائے گی۔ یہ تھے غیرت مند ایمان والے، جو شریعت کے حساب سے کاروبار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا تاجر اور اتنا بڑا مالدار بنا دیا۔ جب موقع آتا تھا 100 اونٹ، ہزاروں درہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ تو خیر بتانا یہ تھا کہ جس طریقے سے نماز فرض ہے، دنیا میں رہنا ہے، اس کے لیے مال ضروری ہے، مال کے لیے کاروبار ضروری ہے، اور کاروبار کے لیے تجارت اور اس کے لیے علم کا حاصل کرنا۔ جیسے ہم نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرے بازار ٹھہرتے تھے اور کہتے تھے لا یبیع فی سوقنا، ہمارے بازار میں کوئی بیچنے نہ آئے، الا من قد تفقہ فی الدین، جب تک کہ وہ دین کے بارے میں، تجارت کے بارے میں علم حاصل نہ کر لے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیسے یہ تجارت کرنا ہے اور کیسے یہ تجارت نہیں کرنا۔ قرآن کی آیت ہم نے شروع میں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل، ناجائز، غلط طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل سے مراد فاسد، خراب، یعنی اس کے اندر ہر وہ مال آ جاتا ہے، ہر وہ تجارت آ جاتی ہے، ہر وہ سامان آتا ہے جس سے اللہ و رسول نے منع کیا ہے کھانے کو یا بیچنے کو یا لگانے کو یا سونگھنے کو، جو بھی ہو، کسی بھی چیز کی، یہ باطل طریقہ ہے۔ الا ان تکون عن تجارہ عن تراض منکم، اور دوسری چیز یہ آپس میں
راضی بارضا خرید فروخت ہو۔ اس کے کچھ اصول ہیں۔ اگر اس موضوع کو کتاب البیوع جس کو محدثین نے بانا پورا بیان کرنے لگے جمعہ تو میں سمجھتا ہوں 2 سال کا عرصہ گزر جائے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں تجارت کی کتنی اہمیت ہے اور شریعت مطہرہ کے اندر کس طریقے سے اس کے اصول بتائے گئے ہیں۔ میں چند اصول بتاتا ہوں آپ۔ پہلا اصول یہ ہے کہ جب آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں، جس سے سامان لے رہے ہیں یا کہ آپ دونوں راضی برضا ہو، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، دونوں راضی ہوں، یہ بھی خوشی سے وہ بھی خوشی سے۔ اور آج دھوکہ دھڑی یا بیوقوف بنا دینا یا فریب یا کہ کسی کے مثال کے دور گھر میں رہ جانا، اس وقت تک ہم نہیں چھوڑیں گے، بیچنا ہے تو ہمارے یہاں سے بیچو، یہ سب ظلم ہے، اللہ کی قسم حرام ہے، جائز نہیں کوئی بھی چیز ہو اس طریقے سے۔ پہلی شرط بیچنے والا راضی ہو اور خریدنے والا دونوں راضی ہو، ایک شرط یہ ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے خریدنے والا ہو یا بیچنے والا ہو بے وقوف، نابالغ، حولا شولا دیوانہ نہ ہو، بلکہ عقل مند ہو، ہوشیار ہو، بالغ ہو، سمجھدار ہو۔ اللہ نے کہا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، بے وقوفوں کو تم مال نہ دو، نہ بیچنے کے لیے اور نہ پیسہ دو کہ وہ خرید کے لائے، یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ سامان سے جو فائدہ آتا ہو شریعت نے اس کو حلال قرار دیا ہو، شریعت کے نظر میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا ان اللہ ورسولہ حرم البیع الخمر والمیت والخنزیر والاصنام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حرام قرار دیا اور اس کا رسول حرام قرار دیا۔ حرام انگلیوں میں گن سکتے ہیں، لیکن جائز جو طریقے ہیں، جو چیزیں ہیں بیچنے خریدنے کے، بے انتہا اس کی کوئی گنتی نہیں۔ لیکن افسوس کیسا مسلمان ہے حرام ہی میں جا کے گرتا ہے۔ نہیں بھائی یہ نہیں کریں گے تو ہم جی نہیں سکتے، کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ حلال کھانے کے کمانے کے راہیں بے شمار، اس کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، لیکن حرام طریقے بڑے تھوڑے سے ہیں، انگلیوں میں گن سکتے، لیکن آج کا مسلمان وہی حرام طریقہ ہی اپناتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے حرام قرار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا الخمر، شراب یعنی نشے ور چیز۔ اس کی وسعت، اس کا مفہوم بہت زیادہ ہے، ہر نشے ور چیز اس کے اندر شامل ہے، چاہے سونگھنے کی ہو، لگانے کی ہو، پینے کی ہو، پہننے کی ہو، کیسے بھی۔ اگر اس سے عقل خراب ہو جاتی ہے، نشہ چڑھتا ہے، تو اللہ کی قسم وہ خمر ہے، نہ اس کو بیچ سکتے ہیں، نہ اس کو خرید سکتے ہیں، اور نہ اس کا نفع کھا سکتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والخنزیر، اور سور، یہ بھی نہیں، نہ اس کو بیچ سکتے،
نہ خرید سکتے، نہ کھا سکتے، نہ لگا سکتے، نہ اس کی کمائی نہ نفع اس کا حاصل کر سکتے۔ اسی طریقے سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الکلب، کتے کی بھی کمائی آج لوگ شوق میں خرید فروخت کرتے نہیں۔ شکاری کتا آپ کو لینا ہے تو ٹھیک ہے، گھر کی رکھوالی کے لیے، کھیتی باڑی کے رکھوالی کے لیے، ورنہ اللہ کی قسم کتے کی قیمت جائز نہیں، حلال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کی بھی قیمت سے منع کر دیا، یہ حرام ہے، حرام ہے۔ آج شوقیہ نوجوان اس کے کاروبار کر رہا ہے اور اس کو کھا پی رہا ہے اور اس پر فخر بھی کر رہا ہے۔ والخنزیر والمیتہ، اور اسی طریقے سے مردار ہے، مردار بھی نہ کھا سکتے ہیں، نہ خرید سکتے ہیں، نہ بیچ سکتے ہیں۔ ایک صحابی ٹھہرے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے گوشت ہم نہیں کھاتے ہیں، نہ بیچیں گے، لیکن اس کی چربی نکال لیں، پگھلا کے اگر ہم اپنے چمڑوں کو لگاتے ہیں تو اس کے اندر شائننگ آتی، اسی طریقے سے کشتیوں کو لگاتے ہیں تو اس کے اندر مضبوطی آتی ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہے تو ہم چربی لے لیں اس مردار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم وہ بھی حرام نہیں لے سکتے، مردار کی چربی۔ پھر آپ نے فرمایا قاتل اللہ الیہود، اللہ یہودیوں کو قتل کر ڈالے، ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ اللہ نے مردار کی چربی سے روکا تھا، حرام قرار دیا تھا۔ ان بدبختوں نے چربی کو لیا، پگھلایا اور اس کو خود نہیں کھاتے تھے، بازار میں بیچتے تھے اور اس کی قیمت کھاتے تھے۔ اللہ ہلاک کر دے ان یہودیوں کو۔ ظاہر بات ہے اس قسم کی کوئی شخص چال بازی کر کے رقم کھاتا ہے تو اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہیں، اللہ کے نبی کی بد دعائیں ہیں۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص کوئی چیز بیچ رہا ہے، یا تو اس کا خاص مال ہو، یا کہ بیچے جس کا مال ہے وہ اس سے راضی ہو کہ ہاں بھائی لے جاؤ بیچ دو۔ اگر راضی نہیں ہے، بعد میں وہ چاہے تو خرید و فروخت ختم کر سکتا ہے، لینے والے پر فرض ہے کہ واپس کر دے، کیونکہ جس کا سامان ہے وہ راضی نہیں، واپس کرے۔ راضی ہے تو الحمدللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1 دینار دیا، کہا جاؤ قربانی کے لیے جانور لے کے آؤ۔ گئے، ایک میں 2 جانور، 2 بکرا لیے، ایک بیچ دیے، ایک کا اور ایک لے کے آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ رقم ایک اور یہ جانور۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کیسے؟ کہا اللہ کے نبی 1 دیا تھا، 1 خریدنے کا آپ نے حکم دیا تھا، میں نے 2 خرید لیا اور پھر 1 کو بیچ دیا، 1 کی رقم یہ ہے اور پھر یہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی۔ پھر کہتے ہیں جب نبی نے ہمارے لیے برکت کی دعا دی کہ اگر میں مٹی بھی خرید لیتا تھا تو اللہ اس کے اندر بھی برکت دے دیتا تھا۔ یہ نبی کی دعا کی برکت تھی، بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو یہ ہے جو سامان بیچ رہا ہے وہ سامان اس کا ہو، اس کی ملکیت ہو، یا کہ اس کا نہ ہو تو جس کا ہے وہ اس کو اختیار دیا ہو۔ اگر بلا اختیار کے بیچ دیا، بعد میں وہ چاہے تو وہ خرید و فروخت کو فسخ ختم کر دے، اپنے مال کو واپس لے لے، یہ شریعت کہتی ہے۔ نمبر 5، پھر انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اس کی تفصیل آئے گی کہ تجارت کی کیا اصول ہے، کیا کرنا ہے اور کیا کیا حرام طریقے ہیں، کیا شرائط ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو، کیونکہ اللہ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ یہاں یہ مطلب نہیں چھری لے کے قتل مت کرو، مطلب یہ ہے جس کمائی سے، جس کاروبار سے اللہ نے روک دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، وہ کاروبار میں اگر تم جاؤ گے تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا، تم حرام کھانے والے ہو جاؤ گے، آخرت میں تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہو جائے گا۔ گویا تم نے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو
قتل کر دیا ہے۔ خیر، آئندہ اس کی تفصیل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں شریعت کی سمجھ بوجھ دے اور قرآن و سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شیء احصیناہ فی امام مبین واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔ السلام علیکم